औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासर। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आते हैं जी असल मौज़ूआत की तरफ। नाज़रीन कराम, मौज़ूआत इतने फैले हुए हैं कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक सिर्फ पाकिस्तान की बका का सवाल है। हमारे जितने मशरकी बार्डर हों या हमारे मगरबी बार्डर हों, या फिर हमारा वो अफगान का जो गोरख धंधा है, या फिर वो स्मगलिंग का जो कारोबार चला आ रहा है, नाज़रीन इकराम, किसका गिरबान पकड़े, किसको कहें, क्या करें, आप खुद सोचें। मैं सोचता हूँ, लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि इस मुल्क को वही बाढ़ जो इसकी हिफाजत के लिए लगाई गई है वही खा रही है। इसके वही दानश्वर जो जिनको इस मुल्क का बेड़ा उठाया था, जिन्होंने आगे बढ़ाने का, वही हमें जहरीले प्रोपेगेंडे से हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इस मुल्क के वो लोग जो हमें इंसाफ देने के ऊपर मजबूर किए गए थे, वो अपनी ज़ाती दुश्मनियां निकाल रहे हैं। इस मुल्क के वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत का जुम्मा उठाया हुआ है, वो जनाब अपने आप को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जनाब, आपका और हमारा और पाकिस्तान का कौन पुरसाने हाल होगा? हमारे बच्चों को कौन नौकरियां देगा? हमारे बच्चों को कौन तालीम देगा? अभी आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ें तो जनाब आपको लगता है कि 3.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए हैं। तालीम है सिसक रही है, मैशियत है वो भटक रही है। और तो और हमारे जो तिराने खलीज, यानी कि जो हमारे त्यारे उड़ने वाले PIA हैं, स्टील मिल है, या हमारे बड़े बड़े अदारे हैं, वो सिसक सिसक के अपना टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन इनके लल्ले तलले, इनके प्रोटोकॉल ख़त्म होने के ऊपर नहीं आ रहे। अब आज आके इन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इलेक्शन का ऐलान होने के बाद तो मुल्क में एक नई रूह फूंक दी जाती है, लोगों को इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक तरफ वो दीन फरोश जलसों के ऊपर जलसे किए जा रहा है, एक तरफ वो प्लेट्स वाला जो वहां से रुस्वा होकर निकला और पाकिस्तान में आ गया। और तो और वो जो दहशतगर्द जमात है, उसको भी इजाजत है कि वो खुलेआम जलसे करे। अगर जलसों की इजाजत नहीं है तो उनको नहीं है कि जिनके ऊपर लोग यकीन करते हैं कि इस जमात का हर बंदा, या पहली बात वो ईमानदार होगा और दूसरा वो मुहब्ब वतन जरूर होगा। नाज़रीन कराम, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग यकीनन समझ रहे होंगे कि जो मैं बात कर रहा हूं। अब ये आपके ज़मीर के ऊपर, आपके जहन के ऊपर है कि आप मेरी बात को कहां तक, कितनी गहराई तक मापते हैं। आगे चलते हैं नाज़रीन कराम। इलेक्शन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, और शायद हो भी जाए, लेकिन क्या करें? धरती मां को बेच के अगर ये इलेक्शन हुआ, अगर सिलेक्टेड लोगों को लाके हमारे सरों के ऊपर बिठा दिया गया, तो फिर कौन सा इलेक्शन और किस तरह का इलेक्शन? हमें इस इलेक्शन से क्या फायदा होगा? हाँ, ये है कि स्टैम्प्ड होगी, बांग्लादेश में भी हो रही है, और शायद इंडिया में भी पहले हो चुकी है मोदी की शक्ल में, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी यकीनन ऐसा चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो इसके ऊपर नहीं बना। पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना। पाकिस्तान में तो आप लोग रहते हो, पाकिस्तान में तो हम लोग रहते हैं। हम एक अल्लाह का, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले रहते हैं। लेकिन फिर ये परागंदा निज़ाम क्यों है? कोई पूछे इनसे जालिमों से कि वो जो रोटी, वो जो आटा लेते हुए मर गए 25 लोग, वो भी आखिर कोई लोग थे। वो जो हमारी माएँ बहनें खुदकशियां कर रही हैं, वो भी तो कोई लोग हैं। यहाँ पे जो बच्चे बेचारे, रोना आता है जब उनके हम हाल देखते हैं। सफेद पोश लोग तो कहीं पे गुम हो गए हैं, बिजली के बिलों ने उनका कचूमर निकाल दिया है। क्या करें? कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर क्या करें, कहां जाएं? इंसाफ की अगर जंजीर को हिलाते हैं तो जनाब वहां भी कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है, वो उसको हिलने नहीं देता। और अगर हम उन 10,000 लोगों की बात करते हैं इन्होंने उनको जेलों में फेंक दिया है, तो जनाब उसकी कोई बात करने नहीं देता। एक वो मजलूम है जिसको जेल में बंद कर दिया, उसकी कोई दाद रसी नहीं करने देता। तो क्या करें, कहां जाएं? नौजवानों, ये आपके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। आप लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा उठाना है। अपने मुल्क को, पाकिस्तान को आप प्यार करते हो, पाकिस्तान को आप लोगों ने आगे लेके जाना है। हमारे जैसे लोग सिर्फ मनादी करने वाले हैं, सिर्फ एक रोशनी दिखाने वाले हैं,
ہمارے جیسے لوگ آپ کو صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، وہ منزل نہیں ہے۔ لیڈر آپ ہو، اپنے لیڈر، اپنے لیڈرشپ آپ نے خود چننی ہے، اور اس لیڈرشپ کا آپ نے چننا نہیں ہے، آپ نے اس کا پہرا بھی دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، کہ الحمدللہ یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں انہوں نے جناب یہ سمجھے کہ حق انصاف کے لیے لڑائی کے لیے کمر باندھ لی ہے، اور جتنے سروے ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے اینٹی چینل یا ان کے حق میں چینل ہیں، وہ سب نے ان کو ننگا کر دیا ہے۔ کیا مریم، کیا مولانا فضل الرحمان، کیا جناب نواز شریف صاحب، کیا جناب وہ جو سندھ کا گماشتہ، کیا ایم کیو ایم، جناب آپ دیکھیں تو صحیح، نوجوانوں نے سب کے اوپر کانٹے کا نشان لگا دیا ہے۔ یہ کانٹا کسی اور کے اوپر لگانے کے لیے چلے تھے، لیکن خدا کا نظام دیکھیں، دلوں کا وزیر اعظم اللہ پاک نے کسی اور کو بنا دیا ہے۔ اب لوگ اس کو کب وزیر اعظم اس ملک کا بناتے ہیں، انہوں نے خود سوچ لیا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور بے شک وہ جیل میں ہوا، بے شک اس کی پارٹی کے اوپر انہوں نے کانٹا لگا دیا، لیکن پھر بھی ہم اسی کو کامیاب کریں گے۔ یہی حق ہے، یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، یہی ہمارے اللہ کا فرمان ہے کہ حق کو پہچانو اور حق کے لیے آگے چلو۔ اب ان کے پاس کیا ہیں؟ پول ہیں، سریا ہے، سیمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک کے پاس تو صرف وہ پولٹری کا کاروبار، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لیے۔ تو وہ ہمیں جناب یہ سبق فرما رہے تھے کہ مورثیت کو آپ اپنا سمجھو کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے، یعنی کہ میرے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد کوئی اور، یعنی کہ یہ انہی کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل دنیا کے نظام کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان ہے، اس میں ہم سب نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک میں ہمارے بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس ملک میں کے جو نوجوان ہیں ان کا سنہرا مستقبل ہے، انہوں نے دنیا کی لیڈرشپ میں بلکہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ ابھی آپ نے کاکڑ صاحب کا انجام دیکھ لیا سعودی عرب میں، انہوں نے ان کو کس لائن میں بٹھایا تھا۔ پاکستان میں یہ کبھی نہیں ہوا بھائیو، اب یہ ہوا ہے تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیری، اگر ہم پھیر لیتے تو یقین کریں پاکستان کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ جناب اب بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ بھی عجیب بات دیکھیں، ایک پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے، لیکن دیکھیں اس میں آنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور تو اور اس کے لیے لوگ جو دوسری جماعت ہے اس کے لوگ ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک وہ جماعت ہے کہ جہاں لوگ اس کے جھنڈے کو چوم رہے ہیں، اگر پاکستان کے جھنڈے کو چوم رہے ہیں تو ساتھ میں اس کے جھنڈے کو بھی چوم رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اتنی مخالفت کے باوجود یہ بھی ہمارا شاید پاکستان میں 1970 کے بعد بھٹو صاحب کی جماعت کے بعد شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بھٹو صاحب بھی کرشمتی لیڈر تھے، اور وہ تو انہوں نے پھانسی چڑھا دیے یا شہید ہو گئے وہ، اب یہ ان کو بھی شاید اسی راہ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ شہادت کے مرتبے کے اوپر فارض کریں، لیکن پاکستان یہ جاگتے رہنا یہ اب آپ نے نہیں ہونے دینا۔ ان کو زندہ بھی رکھنا ہے، ان کو اس ملک کا وزیر اعظم بھی بنانا ہے، ان کو آگے بھی لے کے جانا ہے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے کہ پاکستان کے لوگ جس کو چنیں وہی آگے آئے۔ دوسرے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے اوپر تھوپیں، کہ جس کے پلیٹس کل تک گر رہے تھے، جس کو 36 بیماریاں تھیں، اب وہ صحت مند ہو کے ہمارے سروں کے اوپر پھر دوبارہ پائے کھانے کے لیے، کھدے کھانے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں کھوتا بریانی کھا کے ہمارے اوپر سوار ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ نوجوانوں، عمران خان جیل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن الیکشن ہوا تو یہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور اس ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ آپ لوگوں نے سنبھالنی ہے۔ کوئی بات نہیں، لوگ آتے بھی جاتے ہیں، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، اس ملک میں نہ تو کوئی جج ہمیشہ رہے گا، وہ چیف جسٹس ہو یا وہ ہمارے ملک کا سپہ سالار ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب کی نوکریاں ہیں، ان کی نوکریاں ایک دفعہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے، اور پھر ریٹائر ہو کے یہ بیلجیم میں جب وہ جج کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کسی اور کو آواز نہیں دیتے، پھر یہی پولیس کو آواز دیتے ہیں جس کو انہوں نے برباد کر دیا، اداروں کو برباد کر دیا۔ اب اسی طرح ہمارے ججز رات ہیں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو جناب وہ سیدھا پہلے ہی فلائٹ لے کے، بلکہ انہوں نے پہلے ہی شاید وہاں پہ گھر لیے ہوتے ہیں لندن میں، تو دریا ٹیمز کے کنارے جناب وہ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھتے ہیں، اور پھر پاکستان کی کہانیاں ہمیں بار بار سناتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ لیکن ان کا ابھی آپ کو پتہ ہے ایک وہ ہومیوپیتھک جو چیف جسٹس صاحب پہلے گئے ہیں، اور ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنا ٹینیور اس طرح گزارا کہ جیسے ایک آپ سمجھے کہ ایک سالٹڈ واٹر ہوتا ہے، اس کو آپ ڈرنک کر کے پی نہیں سکتے۔ جناب چیف جسٹس صاحب تھے، اور ان کا ہمارے وہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہیں
وہ جناب ان کے اوپر فرماتے تھے کہ یہ ان کے باپ کے اتنے کارنامے ہیں، وہ اتنے بہادر ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن کیا ہوا؟ انہی کی آنکھوں کے سامنے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے. یہاں تک کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ مظلوم عورتوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے. اور تو اور اس ملک کی چادر اور چاردواری کا بھی احساس نہیں کیا گیا. ایسا پاکستان پہلے کبھی نہیں تھا. یہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں انصاف سو رہا ہے. پاکستان کے جو محافظین ہیں وہ اپنا فرض نہیں پہچان رہے. خدا کے لیے اس ملک کے لوگ اندھے نہیں ہیں، وہ شعور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی زبان بند کر سکتے ہو، آپ ان کو وقتی طور کے اوپر روک سکتے ہو، لیکن وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ آپ ہو. اگر آپ زیرو ٹالرنس رکھتے ہو پاکستان کے متعلق تو یقین کریں اس ملک کا ہر شہری اس ملک کے لیے لہو دینے کے لیے تیار ہے. وما الا البلاغ. نیکسٹ ٹائم.